اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ سورۃ تکاثر مکی صورت ہے، سورۃ کوثر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 16 نمبر صورت ہے۔ یہ صورت دو ناموں سے موسوم ہے، التکاثر اور الہاکم۔ تکاثر نام اس لیے ہے کہ اس صورت میں انسان کے ہلاکت کا سبب بیان کیا گیا ہے، جو مال کے بہتات میں دلچسپی لینا ہے، اور الہاکم سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے ان کلمات سے کی ہے۔ سورت تکاثر کا ربط پہلی سورت کے ساتھ نمبر 1۔ پہلی سورت میں تخویب کا ذکر تھا، اس میں زجر کا ذکر ہے۔ پہلی سورت میں بیان تھا کہ بعض لوگوں کے اعمال نامے میزان وہ ہلکا ہو جائے گا، اس صورت میں اس کا سبب بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، پہلی صورت میں حشر کے احوال کا بیان تھا، اس صورت میں تخویب دنیاوی، برزخی، اخروی تینوں کا بیان ہے۔ صورت کا بنیادی مضمون زجر تکاثر اموال پر، مال کے بہتات میں دلچسپی لینا اس کے لیے زجر ہے، اور اس کا سبب غفلت ہے۔ صورت کی امتیازات، اس صورت میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ صورت تزید فی دنیا کے لیے ہے، تو اس میں 3 چیزیں ہیں۔ مرض آیت نمبر 1 میں، سبب مرض آیت نمبر 5 میں، علاج مرض وہ 3 تخویفات ہے، اور اس میں علم کی 3 مراتب کا ذکر ہے۔ علم الیقین، عین الیقین۔ صورت کے فوائد و لطائف کا بیان۔ صورت کا محور کیا ہے؟ دار آخرت سے غفلت برتنے پر انسان کو بچنے کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 2، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موت سے بڑھ کر کوئی مؤثر نصیحت نہیں ہے۔ بندے کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، اسی کی ضمانت ہے، وہی باقی رہنے والے ہیں، اور مال اولاد کے بہتات میں لگ کر اس سے غافل نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ان دونوں کی نہ ضمانت ہے اور نہ یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ علم الیقین، کسی چیز کے بارے میں آپ سنتے ہیں لیکن آپ نے اس کو دیکھا نہ ہو تو آپ کو علم الیقین حاصل ہے۔ عین الیقین یہ ہے کہ آپ بذات خود دیکھیں اس کو۔ جن نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ امن ہے، صحت ہے، کھانا ہے، پینا ہے۔ الہاکم التکاثر، بہتات کی ہوس نے تمہیں ہلاک کیا، لیکن کس چیز کی بہتات نے؟ متکاثر بھی ہی اس کے اقسام کو ذکر نہیں کیا یہاں پر، تاکہ آج شامل ہو جائے ہر اس چیز کو کہ جس کے کثرت میں، ہوس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور فخر کرنے والے اس کے ساتھ فخر کرتے ہیں۔ حتی زرتم المقابر، ایک لطیف اشارہ ہے اس میں کہ انسان کی موت، اس کی دفن اس دنیا میں بس صرف ایک زیارت سے، ایک ملاقات سے زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام اس کو بھی نعیم میں شمار کرتے تھے کہ ایک آدمی دوپہر کا کھانا بھی کھائے اور پھر شام کا کھانا بھی کھائے۔ سبحان اللہ! آج ایک تو ہم لوگ ہیں کہ 3 ٹائم تو مقرر ہے کہ ہم لوگ کھاتے ہیں، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، جبکہ اس کے بیچ میں ہلکے پھلکے خوراک وہ اس کے علاوہ ہے، اس پر مستزاد ہے، چائے، سموسے اور بسکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا۔